میں اس خاص مقصد سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات خاص طور پر نوجوانوں کو ایک اصولی بات، ایک بنیادی بات ایسی بتا دوں جس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوگا، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں اتنی تعریف، ان کے ایمان کی تعریف، ان کے کیریکٹر کی تعریف، ان کی نیتوں کی تعریف اتنی زیادہ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص کچھ نہ کرے، صرف قرآن کی وہ چند آیتیں ترجمے کے ساتھ غور کر کے پڑھ لے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا۔ کس نتیجے تک پہنچے گا؟ اس نتیجے تک کہ اس قرآن کی ان گواہیوں کے بعد اب صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی روایت آتی ہے ہمارے سامنے تو یا تو ہم اس روایت کے وہی معنی قبول کریں گے جو قرآن کے خلاف نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کسی بھی روایت کو کہ ایسے کسی معنی کو، کسی روایت، کسی حدیث کی ایسی کسی تشریح کو قبول ہی نہیں کر سکتے، کسی ایسے انٹرپریٹیشن کو قبول ہی نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف۔ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ بخاری کی روایت ہو، چاہے وہ مسلم کی روایت ہو، ہم اس کے وہی معنی قبول کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ قرآن اصل ہے۔ اور قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں تو یقین جانیے سینکڑوں آیتیں ہیں صحابہ کی تعریف بیان کرنے والی، ایک دو آیتیں نہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبد الباری صاحب بڑی اہم بات کہہ رہے تھے، صحابہ کرام قرآنی جماعت ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا، اب کسی اور کے لیے امکان ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ریمارک کرے، جو قرآن نے کہا وہی بات ہوگی۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے ایک جگہ فرمایا تو سینکڑوں آیتیں، میں ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اور میں آیتیں یاد ہیں، آیت نمبر اسی لیے نوٹ کر کے لے کر آیا ہوں تاکہ ہمارے بھائی آیت نمبر یاد رکھیں اور اس کے بعد خود جا کے وہ آیتیں پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ قرآن نے کہا صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لوگ جو پہلے ایمان لے آئے سب سے آگے بڑھ کر، یعنی مہاجرین اور انصار۔ تو مہاجر کون تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور جن لوگوں نے مدینے میں رہ کر مہاجرین کا استقبال کیا، ان کو اپنے گھروں میں اور اپنے شہر میں بسایا، یہ انصار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو مہاجر ہیں اور انصار ہیں، اور جو بعد میں ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بعد میں اچھے طریقے سے مہاجرین اور انصار کے راستے پر چلے اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام کی تین جماعتیں قرآن نے بتائیں، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد جو ان کے راستے پر چلے، بعد میں جو لوگ ایمان لائے، سب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صرف اتنا قرآن نے نہیں کہا، قرآن تو جہاں صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کا پیار جوش میں آ رہا ہے۔ اللہ ایک لفظ، ایک دو لفظ نہیں بولتا، پھر تو بولتا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی اونچی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اب جن صحابہ کے بارے میں مہاجرین، انصار، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، عشرہ مبشرہ، یہ سب اس میں آ گئے۔
ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، ہم کہتے ہیں تاریخ کی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کوئی لے کے آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں بخاری شریف ہو کہ مسلم شریف ہو، اس کی روایتوں کی وہی تفسیر اور اس کی وہی تشریح قابل اعتبار ہے جس سے صحابہ کرام کی عظمت پر اثر نہ آتا ہو، اس لیے کہ قرآن ان کی تعریف کر چکا، اور چھوٹی موٹی تعریفیں قرآن نے نہیں کی، عجیب عجیب تعریفیں کی۔ یہی صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک پیڑ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ان سب نے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا وہ منظر کہ میرے محبوب نبی کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ سورہ فتح میں آیت نازل ہوئی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا، بہت راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے فلاں پیڑ کے نیچے، اور پھر کیا فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دل کے اندر بھی ایمان ہی ایمان ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، اب وہ سچے ہیں کہ قرآن سچا ہے؟ ایسے ہی قرآن مجید نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات فرمائی۔ صحابہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی مقدس اور محترم جماعت ہے کہ ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے، تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کیسے تھے۔ اب کوئی فرقہ یا کوئی جماعت اگر صحابہ کرام کو بدنام کرتی ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہتا ہوں، اور بہت سوچ سمجھ کر اپنے عمر بھر کے تجربے کے بعد کہتا ہوں۔ اس طرح کے مسائل میں جب بھی گفتگو کیجیے، خاص طور پہ علماء اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جب بھی گفتگو کیجیے تو گفتگو سلیقے سے کیجیے، نرمی سے کیجیے، شرافت سے کیجیے، وقار سے کیجیے۔ چلانا، برا بھلا کہنا، غصہ گرمی دکھانا، اس سے کوئی قائل بھی نہیں ہوتا اور اس سے اسلام کی اچھی تصویر بھی نہیں جاتی۔ قرآن نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر اہل کتاب سے بات چیت کرو تو اچھے لہجے میں کرو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس لیے غصہ گرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ہیں، تو پھر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرمی سے بات کیجیے، سمجھائیے، جس کو ہدایت ملنی ہوگی مل جائے گی، اور جس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں لکھی ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی۔